عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تمام مرحوم مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مجلس اعزا کا ثواب محترم مرحوم کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی اشاریہ اور غلام حسین شریف کانانی اور آپ کے تمام بزرگ مومنین اور مومنات کی ارواح تک مقصود ہے۔ سب سے اپیل ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان مرحومین کی خدمت میں اور تمام اہل ولایت جو مرحوم ہوئے سب کی خدمت میں ایصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ ان سب مرحومین کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہمارے وہ سارے اسلاف جنہوں نے عزاداری اہل بیت کی تاسیس فرمائی، خدمت کی اور یہ بہترین وراثت ہم تک پہنچائی، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جو اہل ایمان اس وقت عزاداری آل محمد کی خدمت فرما رہے ہیں اور اس سلسلے میں کوشاں ہیں، مالی طور پر یا اخلاقی طور پر یا جانی طور پر، جو بھی عزاداری کی ترقی کے لیے سعی کر رہا ہے اور کوشش فرما رہا ہے، اس کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ عزاداری و ذکر آل محمد ہماری حاجات کی برابری کا وسیلہ ہے، بیماروں کی شفا یابی کا وسیلہ ہے، جو بھی کسی مشکل یا پریشانی کا شکار ہے، یہ ذکر اس کی پریشانی کے دور ہونے کا وسیلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اس پاکیزہ ذکر میں اپنی اپنی حاجات لاتے ہیں اور ایک دوسرے سے التماس دعا کہتے ہیں، ہر حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے، ہر مریض اور بیمار کی شفا یابی کے لیے، ہر صاحب مشکل کی مشکل کشائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہماری ساری مشکلات کا حل تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام میں ہے۔ اس دعا کی فوری قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات بارگاہ احدیت میں مخلصانہ اور عاجزانہ استدعا ہے بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام سب اہل ایمان کی پرخلوص عبادات اور بالخصوص عزاداری آل محمد کی یہ مخلص عبادت قبول اور منظور فرمائے۔ جن بزرگان نے اور جن اہل ایمان نے ان مجالس عزا کا اہتمام کیا ہے خداوند منان ان کی اس پرخلوص کوشش کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ عزاداری آل محمد کے لیے رب العزت نے جن فیوز و برکات کا وعدہ فرمایا ہے خالق منان ہر عزادار کا دامن ان فیوز و برکات سے پر فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی ہمیں یا آپ کو التماس سے دعا کہی ہے اور اپنے اپنے حق میں دعا کے لیے تاکید کی ہے خداوند منان ہر ایک کی دعا کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، ہر ایک کا دامن پر فرمائے۔ بالخصوص جن کے ہاں مریض اور بیمار ہیں رب العزت ان تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرمائے۔ جن کی گودیں اولاد سے خالی ہیں رب کریم بحق شہادت حضرت علی اصغر ہر ایک کی گود کو آباد فرمائے۔ جو نرینہ اولاد کی تمنا لائے ہیں خداوند منان ان کی تمنا کو جلد از جلد پورا فرمائے، اور جو کسی بھی مشکل یا پریشانی کا شکار ہیں بحق شہداء کربلا خالق کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو دنیاوی مشکلات کے ساتھ ساتھ اخروی مشکلات سے نجات کامل نصیب فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے
اور حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ برادران و بزرگان، رب العزت کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ یہ چند روزہ مجالس آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کوشش ہوگی کہ قرآن و حدیث کے سائے تلے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں جو حضرات ذوق سماعت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سورہ الحدید میں خالق منان نے اپنے سب سے بڑے مقصد اور سب سے عظیم غرض و غایت کو روشن کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے اپنے سارے رسولوں کو بینات سے آراستہ کر کے بھیجا ہے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل فرمائی ہے اور حق کو باطل کو تولنے والا میزان اور ترازو بھی نازل کیا ہے۔ ان تمام امور سے ہمارا مقصود ایک ہے اور وہ ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ نوع انسانی مل کر عدل اور قسط کے نظام کو قائم فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ شکر ہے اس رب کائنات کا کہ جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، اس نے جب وجود کی خیرات کو تقسیم فرمایا تو ہم پر یہ مہربانی کی کہ ہمیں انسانی وجود کے شرف سے مشرف فرمایا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اس کائنات میں موجودات ہزارہا اقسام پر مشتمل ہیں، تعداد ہر موجود کی تو گننے سے باہر ہے، لیکن ان کی اقسام بھی اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اگر موجودات کی اقسام کو ہی گننے لگے تو اس میں کچھ موجودات ایسی ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور کچھ موجودات ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں کو دکھائی ہی نہیں دیتی، لیکن ہمیں تسلیم ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ غیر مرئی موجودات بھی موجود ہیں اور وہ بھی خالق کی مخلوق ہیں۔ اس وقت آپ مثلا اس مجلس میں تشریف فرما ہیں تو آپ کیا ایمان رکھتے ہیں؟ کچھ ایسی مخلوقات بھی اسی مجلس میں موجود ہیں جو دکھائی نہیں دیتی لیکن ہیں۔ مثلا کیا ہمارا ایمان ہے یا نہیں کہ جتنے بھی آپ انسان مرد و زن اس محفل میں تشریف فرما ہیں، کیا ہر بشر کے ساتھ دو ایسے فرشتے بھی موجود ہیں یا نہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتے لیکن ہیں نا؟ ان فرشتوں کے ساتھ مل کر ایک صلوات تلاوت فرمائیں، صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے میں نے کہا ہے ان فرشتوں کے ساتھ مل کر صلوات پڑھیے کہ اللہ نے جہاں صلوات پڑھنے کا ہم مؤمنوں کو حکم دیا ہے، وہاں امر صلوات جاری کرنے سے پہلے یہ حوالہ دیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے اور اس کے سارے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان جو ایمان لا چکے ہو، تم پر میرا یہ آرڈر ہے، چیف ایگزیکٹو آرڈر ہے کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ جس ہستی پر میں اللہ صلوات بھیجتا ہوں اور جس ہستی پر میرے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، تم بھی اہل ایمان ہو، تمہارا بھی فریضہ ہے کہ تم اس پر صلوات بھیجو اور ایسے سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ یہاں ضمنی طور پر ایک اشارہ شاید مناسب ہو، یہ صلوات جو آپ پڑھ چکے ہیں، یہ آپ نے رسمی صلوات پڑھی ہے یا امر الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تابعداری کی نیت سے صلوات پڑھی ہے؟ میں ایک مرتبہ پھر متوجہ کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اس آیت کی طرف توجہ کیجئے جو اس صلوات کے آرڈر کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس کی طرف پوری توجہ کیجئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم مومن ہیں، ہم یا ایھا الذین آمنو کے مصداق ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ امر ہے اللہ کا یا نہیں؟ جس کو ہے وہ اس توجہ کے ساتھ کہ مجھے میرے خالق کا، مجھے میرے مالک کا، مجھے میرے رب کا جو رب العالمین ہے حکم ہے، امر ہے، اور میں اس امر کی اطاعت کرتے ہوئے صلو علیہ وسلموا تسلیما کی تابعداری کرتے ہوئے صلوات پڑھنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ اس اطاعت اور تابعداری کے مد نظر ایک صلوات پڑھیے۔ متوجہ ہوئے آپ میرے اس نقطے کی طرف؟ آپ ہمیشہ صلوات پڑھتے ہیں، لیکن میں آج ذرا تھوڑا سا یہ توجہ دلا رہا تھا کہ تھوڑا آیت کو بھی سامنے رکھیے، امر الہی کو بھی سامنے رکھیے اور پھر صلوات پڑھیے۔ لیکن میں نے دیکھا، میں جتنی بھی توجہ دلا رہا ہوں، آپ وہی صلوات پڑھ رہے ہیں جو ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ ذرا آیت کو تو دیکھیے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون، میں ذرا آہستہ آہستہ چل رہا ہوں، یصلون، آگے میرے ساتھ پڑھیے، علن نبی، علن نبی، علن نبی، کیا وآلہ ہے؟ آیت میں وآلہ ہے۔ اب تھوڑا سا آپ کی توجہ ہوئی، مجھے آپ کے چہرے بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کچھ متوجہ ہو رہے ہیں۔ آیت میں وآلہ کے الفاظ ہیں؟ نہیں ہیں، نہیں ہیں، تھے اور اب نہیں، یا پہلے سے نہیں تھے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، جس قلب پہ نازل ہوئی وہ قلب قلب امین ہے، وہ رسول امین ہیں، اور ان کی امانت فقط زیورات کی امانت تک محدود نہیں، ان کی امانت فقط روپے، پیسے، ڈالر، پاؤنڈ یا قیمتی متاع کی امانت تک محفوظ نہیں، بلکہ جائیداد بھی اگر ان کے پاس امانت رکھے اور رکھنے والا قاتل ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے پاس وہ تلوار امانت رکھے جس تلوار سے اس نے حیدر کرار کو قتل کیا تھا، اگر وہ تلوار میرے پاس قاتل امانت رکھے تو میں اس امانت میں بھی خیانت نہیں کروں گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مولا علی کے ماننے والوں کو کتنا امین ہونا چاہیے، حیدر کرار کے ماننے والوں کو کتنا امین ہونا چاہیے کہ امام کا یہ جملہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، اور ان کا یہ ارشاد
ہمارے لیے بہت بڑا نور علی نور درس ہے کہ اگر کوئی تیرے پاس امانت رکھے تو اس امانت میں خیانت کرنا کسی علی والے کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن کیا ہمارے اندر جو امین ہے، ہمارا امین ہونا اور سید الانبیاء والمرسلین کا امین ہونا، اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے اور ان کی امانت ان کے مرتبے کے مطابق ہونا چاہیے یا ہمارے مرتبے کے برابر ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو اپنی اس معاشرتی زندگی میں کئی ایسے افراد آپ نشاندہی کر سکتے ہیں یا آپ کے علم میں ہو سکتے ہیں کہ جو نہ کسی مال میں خیانت کریں، نہ کسی جائیداد میں خیانت کریں، نہ کسی کی عزت و ناموس میں خیانت کریں، جو چیز بھی ان کے پاس امانت ہو؟ الفاظ میرے سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے لفظ مال و متاع بھی استعمال کیا، میں نے لفظ جائیداد و زمین بھی استعمال کیا، میں نے لفظ عزت و ناموس بھی استعمال کیا. کیا یہ تینوں چیزیں امانت ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ جی، عام طور پر جب لفظ امین کا لفظ بولا جاتا ہے تو سوچا یہ جاتا ہے جی کوئی کسی کے پاس کوئی زیور امانت رکھ دے، کوئی کسی کے پاس ڈالر امانت رکھ دے، کوئی دنیا کی قیمتی چیز امانت رکھ دے اور وہ اس میں خیانت نہ کرے تو وہ امین ہے. لیکن کیا جائیداد بھی امانت ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک مثال دے دوں، تھوڑی سی فقہ کے ساتھ جو مماثلت رکھتی ہے، اس لیے کہ ہمارے محافل میں علم فقہ کا بیان بہت کم ہے، مسائل شریعت کا بیان بہت کم ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے کچھ نہ کچھ مسئلہ شریعہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. اگر آپ پسند رکھتے ہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھیں. فرض کیجئے کہ ایک شخص کی زمین ہے، جائیداد ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں. جب وہ شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی اس جائیداد ارضی کے وارث کون ہوں گے؟ وہی 2 بیٹے ہوں گے. ان 2 بیٹوں کو اللہ اولاد دیتا ہے، لیکن ایک بیٹا چھوٹے بچے کو یا بچوں کو، نابالغ بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے اور وہ چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. اب فرمائیے کہ اس کے باپ کا بھی حصہ تھا دادا کی میراث میں یا نہیں؟ فرض کیجئے 2 مربع تھے، ایک مربع بڑے بھائی کا ہو گیا، ایک مربع چھوٹے بھائی کا ہو گیا. چھوٹا بھائی فوت ہو جاتا ہے اپنا ایک یتیم چھوڑ کر. فرمائیے اس یتیم کا بھی اب کوئی حصہ ہوا یا نہیں؟ کون ہوا؟ اپنے باپ کے ایک مربع کا مالک اب کون ہوا؟ یہ یتیم بچہ ہوا. اس یتیم بچے کے قبضے میں ہوگی اب یہ جائیداد؟ کیا یہ یتیم بچہ اس ایک مربع پہ قابض ہو جائے گا؟ اس کے معاملات کی نگرانی وہ خود کرے گا، لین دین اور دیگر امور کو وہ خود انجام دے گا؟ کون انجام دیتے ہیں جی؟ عام طور پر ہمارے ہاں کون انجام دیتے ہیں؟ وہی چچا جان صاحب، تایا ہیں یا چچا ہیں، وہی اب اس یتیم کی جائیداد پر قابض ہوں گے. فرمائیے یہ چچا صاحب اپنے یتیم بھتیجے کے مربع کے مالک ہیں یا امین ہیں؟ جی کیا ہے؟ امین ہیں. اب ان کو اس ایک مربع کے ساتھ مالکانہ سلوک کرنا ہے یا امینانہ سلوک کرنا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے مالک کا اپنی جائیداد میں تصرف کرنے کے ساتھ اور امین کا جائیداد میں تصرف کرنے کے ساتھ. مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ اس کی کوئی روئی یا اس کا کوئی گنا یا اس کی کوئی گندم کی پیداوار بیچنا چاہتا ہے تو بے شک کسی کو رعایت کرے، کسی کو 5 روپے چھوڑ دے، کسی کو 500 چھوڑ دے، کسی کو 5000 چھوڑ دے. لیکن اگر امین ہے تو کیا اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی کو 5000 چھوڑ دے، کسی کو 10000 چھوڑ دے؟ امانت کا سلوک کچھ اور ہے، ملکیت کا دستور کچھ. اب سمجھ آئی میری بات آپ کو کہ جس پر ہمارے لوگ متوجہ ہی نہیں.
ہم بہت پڑھتے ہیں لیکن بسا اوقات یہ مسائل کی مثالیں بھی نہیں دیتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اپنے یتیم بھتیجوں کے مالوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو اپنے مال کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے ذرے کا ریکارڈ ہے۔ تو نے کہاں 5 روپے چھوڑ دیے، کہاں 500 چھوڑ دیا، کہاں 1000 چھوڑ دیا، کہاں تو نے نرخ صحیح لگایا، کہاں تو نے نرخ زیادہ لگایا، کس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے مال کا اور ہے امانت کا تعلق کچھ۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ جائیدادیں بھی امانت ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی اپنے یتیم بھتیجے کی ساری جائیداد اپنے نام لگا لے اور یتیم صاحب کو گھر سے بھی نکال دے اور پھر اس جائیداد کو اپنے بچوں کی وراثت بنا کے چھوڑ جائے، امین ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امانت جائیداد بھی ہو سکتی ہے، امانت زیور و جواہر بھی ہو سکتے ہیں، اگلا جملہ میں نے یہ کہا تھا کہ امانت ناموس بھی ہو سکتا ہے، بیٹیوں کی عزت بھی کسی کے پاس امانت ہو سکتی ہے، بہنوں کو بھی کسی کے پاس امانت رکھا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی وہ مدارس ہیں یا وہ یونیورسٹیاں ہیں یا وہ کالجز ہیں کہ جن میں نوجوان بچیاں داخل ہیں اور وہ ہاسٹلز میں رہتی ہیں، کیا وہ ہاسٹلز میں رہنے والی بچیاں انتظامیہ کے پاس امانت ہیں یا نہیں؟ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھے یا نہ سمجھے، امانت ہیں یا نہیں؟ کوئی کبھی اپنے بھائی کے گھر اپنی بیٹی کو چھوڑ جاتا ہے، کوئی کسی دوست کے گھر اپنی دختر کو چھوڑ جاتا ہے کہ میں دیہات میں رہتا ہوں، میری بچی شہر میں پڑھتی ہے، میں تو میرے گھر میں چھوڑ رہا ہوں۔ کیا یہ بچی اس اپنے گھر کے مالک کے پاس امانت ہے یا نہیں؟ تو کیا کرنا ہے اس امین نے؟ خیانت کرنا ہے یا امانت پر عمل کرنا ہے؟ تو مال کی امانت بھی تصور ہو سکتی ہے، جائیداد کی امانت بھی متصور ہو سکتی ہے، اور ناموس کی امانت بھی تصور ہو سکتی ہے۔ اور صحیح مومن وہ ہے جو امین ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امانت میں خیانت، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل امانت میں خیانت۔ اگر تو نہیں امانت میں اس کی امانت داری برتتا اور خیانت کرتا ہے تو سمجھ لے کہ لا الہ الا اللہ بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، محمد الرسول اللہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، علی ولی اللہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ بھی امین ہے، رسول بھی امین ہے، اور علی حیدر کرار تمام معصومین بھی امین ہیں۔ امانت۔ لیکن میں جو بات اگلی عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ کیا آپ کو اپنے مومنین میں آج کی اس صدی میں بھی کوئی ایسا مومن مل سکتا ہے جو ان تینوں امانتوں میں امین ہو؟ بہت سارے لوگ سر ہلانے لگ گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کو پوری کراچی میں یا پوری دنیا میں کوئی امین نظر ایسا نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، کیا ان کے ہاتھ میں کچھ امانتیں آئی تھیں؟ جتنا بھی مملکت و ریاست ایران کا خزانہ تھا انقلاب اسلامی ایران کے بعد اور ولایت فقیہ کی مملکت و ریاست کے کامیاب ہو جانے کے بعد اس فقیہ اعظم کے ہاتھ میں کتنا خزانہ آیا تھا؟ فرمائیے۔ مملکت ایران ایک غریب مملکت ہے یا امیر مملکت؟ 10 سال کے قریب اس بزرگ نے حکومت کی ہے، اربوں ہاں کھربوں ہاں ڈالر کے برابر خزانے اس کے دستے اختیار میں آئے ہیں، وہ اپنا زمانہ گزار کے چلے گئے ہیں۔ میں آپ سے شہادت اور گواہی لینا چاہتا ہوں، کیا اس مرد بزرگ کے کردار میں آپ کو ایک ریال کی خیانت بھی ثابت ہوئی ہے؟ فرمائیے۔ کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک دمڑی میں خیانت کی ہوگی؟ معلوم ہوا ہے ایسے لوگ موجود۔
کہ جو اموال میں بھی، عزتوں میں بھی، جائیدادوں میں بھی، کیا ایران کی ساری جائیداد امام خمینی کے دست اختیار میں آئی تھی یا نہیں؟ تیل کا سارا پیسہ ان کے اختیار میں آیا تھا یا نہیں؟ ساری کائنات کا ناموس ان کے اختیار میں تھا یا نہیں؟ سب کچھ ان کے اختیار میں تھا، لیکن نہ انہوں نے مال و دولت میں خیانت کی، نہ انہوں نے جائیدادوں میں خیانت کی، نہ انہوں نے ناموسوں میں خیانت کی، اور آج ہر خیانت سے پاک کردار لے کر اپنے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اور آج بھی جو آپ کے مراجع اعظام ہیں، جن کے پاس آپ کے اربوں مال بعنوان خمس اور بعنوان دیگر وجوہ شریعہ کے پہنچتا ہے، کیا وہ اس میں خیانت کرتے ہیں یا امانت برتتے ہیں؟ اگر خائن ہوتے تو آپ دیتے ہی نہ، اگر خائن ہوتے تو ان چیزوں کو آپ ان کے حوالے، کیونکہ کوئی شخص اپنا مال کسی خائن کے حوالے کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی ایسی شخصیات موجود ہیں جو نہ مال میں خیانت کرتی ہیں، نہ جائیداد میں خیانت کرتی ہیں، نہ ناموس میں خیانت کرتی ہیں۔ جب ایسی امین ہستیاں آج بھی اس گئے گزرے دور میں موجود ہیں تو فرمائیے سید الانبیاء کیسا امین ہونا چاہیے؟ انعام مومنوں جیسا، انعام متقیوں جیسا، انعام مجتہدین و فقہاء جیسا، انعام صاحبان کردار جیسا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے جتنا بلند ہے اس کی امانت بھی اتنی ہی بلند ہونا چاہیے، ان کا امین ہونا بھی اتنا بے مثال ہونا چاہیے۔ آئیے ہم سوچیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس میں اللہ نے رسول کو امین بنایا ہے اور وہ اپنی امانت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اگر اس بات پہ سوچیں گے تو میں اس میں آپ کے ساتھ یوں تعامل کرنا چاہوں گا کہ ایک امانت ہوتی ہے جو مخلوق میں سے کوئی فرد دوسری مخلوق کے پاس امانت رکھتا ہے، ایک وہ امانت ہے جو خالق امانت رکھتا ہے اپنی مخلوق کے پاس۔ فرمائیے سب سے افضل مخلوق سید کائنات حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کوئی ایسی امانت آپ کو نظر آ رہی ہے جو آپ کے خالق نے اس امین کے پاس امانت رکھی ہو، کسی اور کو وہ امانت نہ دی ہو؟ کوئی یاد آ رہی ہے؟ تو توجہ ہو رہی ہے؟ کوئی اللہ نے امانت رسول اکرم کو دی؟ تھوڑا سا اپنے ذہن کو وسیع کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا، ہاں یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب، اللہ کی امانت ہے جو کسی اور کے پاس نہیں آئی، فقط قلب رسول پہ آئی ہے۔ کسی اور کو اللہ نے اس مقصد کے لیے امین بنانا پسند نہیں کیا۔ بالکل الف سے لے کر بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک آیت، اس کی ہر زبر، اس کی ہر زیر، اس کی ہر شد، اس کی ہر مد اگر نازل ہوئی ہے، کوئی اور ہے؟ حتیٰ کہ بے شک کے مولا علی نفس رسول ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں، باب دار الحکمت ہیں، انفسنا کا مصداق ہیں۔ رسول اکرم نے امیر المومنین کے متعلق اس حد تک فرما دیا ہے، یا علی انت منی بمنزلۃ الرأس من الجسد، اے علی تو مجھ سے ایسے ہے جیسے سر ہوتا ہے بدن سے۔ تو میرے لیے وہ حیثیت رکھتا ہے جو سر کو حاصل ہوتی ہے بدن سے، تیرا مقام وہ ہے۔ اور ہم بعد از رسول کسی کو علی جیسا نہیں سمجھتے، سب سے افضل ہے بعد رسول علی، لیکن کیا قرآن علی کے قلب پر نازل ہوا یا سید الانبیاء کے قلب پہ نازل ہوا؟ اپنا عقیدہ ذرا واضح کیجئے۔ جبریل بھول گیا؟ جبریل کو نسیان ہو گیا؟ جبریل سے خطا ہو گئی؟ آنا چاہیے تھا مولا علی کے قلب پر اور بھول کے پہنچ گیا رسول اکرم کے قلب پر؟
کیا ہم مومنین کا یہ ایمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ سب الفاظ محتاط ہو کے استعمال کرنے چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کل کوئی آپ کو یہ طعنہ دے کہ آپ تو مانتے یہ ہے کہ قرآن نازل علی مولا پہ ہونا چاہیے تھا اور بھول کر رسول کے پاس نازل ہو گیا. نہیں، نہ اللہ بھولنے والا ہے نہ جبریل بھولنے والا ہے. اس نے جو کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے اور بالکل حق کیا ہے. قرآن کی امانت اللہ نے کس قلب پہ نازل کی ہے؟ سید الانبیاء کے قلب پر. جو مانتا ہے باواز بلند صلوات پڑھے. اس امانت کے متعلق اللہ کا حکم کیا تھا؟ کن تک پہنچاؤ؟ واپس لے آؤ یا پہنچاؤ؟ جی پہنچاؤ. کن تک؟ فقط ان لوگوں تک جو آپ کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. پوری انسانیت کے لیے اگر یہ پوری نوع بشر کے فرد کے لیے اگر یہ ہدایت بن کے نازل کیا گیا ہے تو رسول اکرم کو یہ امانت اس لیے دی گئی ہے کہ پہنچا، پوری نوع بشری تک پہنچے. اب رسول اکرم 63 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا 14 صدیاں گزرنے کے بعد آپ لوگوں تک امانت رسول نے پہنچا دی یا نہیں پہنچائی؟ یا اس میں کوئی کمی رہ گئی؟ پہنچ گئی آپ تک. جس تک پہنچ گئی وہ تشکر کی نیت سے باواز بلند صلوات پڑھیں. اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی؟ جی قرآن مجید کامل پہنچا آپ کے پاس یا کمی بیشی کا شکار ہوا، تغیر و تبدل کا شکار ہوا؟ کچھ تھا اور وہ گر گیا، کچھ نہ تھا اور وہ شامل کر دیا گیا. کیا ہوا اس میں کچھ ایسا؟ اسی لیے میں آپ کو حوالہ دے رہا تھا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی یہ آیت صلوات انہی الفاظ کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی اور انہی الفاظ کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے یا کچھ اس میں کمی ہو گئی؟ سوچ رہے ہو کچھ؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سارے بولو. میں نے نہیں آپ کو مومن بنانا، پہلے سے مومن ہو. ذرا اپنے ایمان کا اظہار کیجئے. ان باتوں کو فقط ہمارے حوالے نہ کیجئے، اس لیے کہ ہمارا کام تو آپ کو یاد دلانا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے اہل منبر، تمہارا فرض ہے کہ لوگوں کو یاد دلاؤ کہ یاد دلانا مومنین کے لیے مفید ہوتا ہے. یقیناً آپ کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں میری گفتگو کو سن کر، لیکن آپ پریشان نہ ہوں. اس امر پر تو آپ پختہ ایمان رکھیں کہ ہے اور ہونا چاہیے کہ کوئی لفظ اس آیت کا، کوئی حرف اس آیت کا کمی کا شکار نہیں. پس آیت اپنے صحیح الفاظ کے ساتھ، کامل الفاظ کے ساتھ، جیسے رسول اکرم پر نازل ہوئی تھی ویسے ہی حضرت نے آگے پیش کی اور ویسے ہی آج تک موجود ہے. اس میں کوئی کمی نہیں. پس اس وقت جب اللہ نے نازل کی تھی وہ آلہ ہی تھا. پریشان نہ ہو جائیے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس بات کو پریشانی کے ساتھ نہ لیجئے، اطمینان کے ساتھ لیجئے. اور یہ سوال میں نہیں کر رہا، آپ پر کوئی اور بھی سوال کر سکتا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہیں گے کہ قرآن کا حوالہ دے کے صلوات کو تبدیل کریں.
اور بہت سارے لوگوں نے تبدیل کی ہوئی ہے. اس وقت جتنے میگزین چھپتے ہیں جہاں کہیں رسول اکرم کا نام بذریعہ کمپیوٹر چھپتا ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے وہاں کیا لکھا ہوا ہے. جو انہوں نے مونوگرام رسول اکرم کے اس میں گرامی کے لیے کمپیوٹر میں فیڈ کیا ہوا ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جی علیہ وسلم ہے, نہ وآلہ کا اکثر نہ اخبارات میں ہے, نہ کتب میں ہے, نہ میگزینوں میں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے, آپ جائیے کلک کیجئے کمپیوٹر کو جہاں یہ لفظ لوگوں نے لکھا ہوا ہے وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وآلہ کا لفظ اکثر نہیں ہے. اور بہت سارے واعظ, بہت سارے مقرر ان کے, بہت سارے علماء, بہت سارے خطبہ جب رسول اکرم کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. آپ دقت سے غور کیجئے. اور ان کا بسا اوقات لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ حوالہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تو وہی صلوات پڑھتے ہیں جو قرآن مجید میں ہے, اس لیے کہ قرآن میں وآلہ نہیں ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وآلہ تھا اور نکال لیا گیا. جی کہہ سکتے ہیں آپ شیعہ لوگ کہہ سکیں گے. اور پھر یہ وآل محمد والی جو صلوات ہے یہ فقط شیعہ پڑھتے ہیں یا سارے مسلمان پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ شیعہ پڑھتے ہیں. یہی معلومات کی بسا اوقات کمی ہے. ذرا امام شافعی سے پوچھ لیجئے. امام شافعی تو اپنے زمانے میں کہہ گئے کہ اے آل محمد, اے اہل بیت رسول, تمہاری عزت و عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, جو اے آل محمد تم پہ صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نہیں. اور تمام جتنے بھی فرق ہائے اسلامی ہیں, جتنے بھی مکاتب اسلامی ہیں, ان کی نماز کا جائزہ لیجئے تو نماز میں وہ جب تشہد پڑھتے ہیں تو کیا تشہد میں صلوات پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یقیناً پڑھتے ہیں. اور جب پڑھتے ہیں تو ذرا دیکھ لیجئے, کوئی بھی ہو, حنفی ہو, شافعی ہو, حنبلی ہو, مالکی ہو, غیر مقلد ہو, امام ہو, ماموم ہو, کسی بھی قسم کا مسلمان ہو, جب نماز میں تشہد پڑھے گا صلوات پڑھے گا. جب صلوات پڑھے گا تو کیا صلوات پڑھے گا؟ متوجہ نہیں ہے نا آپ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. تو معلوم ہوا ہر مسلمان گروہ, ہر مسلمان فرقہ, ہر مسلمان نمازی اس وقت تک اپنی نماز کو کامل نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ آل پہ صلوات نہیں بھیجتا. تو یہ پورے عالم اسلام پر, اہل سنت اور اہل تشیع پر, اور یہ جملہ بھی تو آپ نے سنا ہوا ہے جب کہتے ہیں کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آگے کیا پڑھتے ہیں؟ صلو علیہ. یہ فقط آپ پڑھتے ہیں یا وہ سارے پڑھتے ہیں؟ جی صلو علیہ وآلہ, وہاں سارے پڑھتے. تو بتائیے کبھی وآلہ کو شامل کر لیتے ہیں, کبھی وآلہ کو خارج کر دیتے ہیں. جب نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وآل کو شامل کر لیتے ہیں, اور جب نماز سے باہر پڑھتے ہیں, نبی اکرم کا نام لیتے ہیں, تو وہاں وآلہ کو خارج کر دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, مسلمانوں کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے, چاہو داخل کر لو, چاہو خارج کر دو, اور ہم شیعوں نے چاہا تو داخل کر لیا, دوسروں نے چاہا تو خارج کر دیا. کیا یہ ہماری چاہت کی صلوات ہے یا وہ صلوات ہے جو اللہ نے چاہی, رسول نے فرمائی؟ اور اس بات پر ہم بالکل ایمان رکھتے ہیں کہ آیت میں کوئی لفظ کمی کا شکار نہیں ہوا.
آیت تو بالکل ٹھیک ہے اور حکم بھی یہی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ ہے، وہاں بھی وآلہ نہیں ہے، اور وسلموا تسلیما۔ تو اب وآلہ کا لفظ دو مقامات میں آنا ممکن تھا، ایک علی النبی کے ساتھ وآلہ، ایک صلو علیہ کے ساتھ وآلہ، لیکن اللہ نے نازل نہیں کیا۔ پریشان تو نہیں ہوئے؟ اللہ نے نازل نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے تو نازل نہیں کیا، تو یہ آل والی صلوات مسلمانوں نے کہاں سے لے لی؟ میں مسلمانوں کا لفظ بول رہا ہوں۔ مسلمانوں نے وآل محمد والی صلوات، وآل محمد یا وعلی آل محمد، یہ صلوات کہاں سے آل محمد پر انہوں نے شامل کر دی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلمان اکٹھے ہوئے ہوں گے، انہوں نے باہم ایک قرارداد پاس کی ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر انہوں نے آل محمد کو شرف دینے کے لیے، آل محمد کی عزت کا اقرار کرنے کے لیے، آل محمد کو پروٹوکول دینے کے لیے سب مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر کوئی اسمبلی بنائی ہوگی یا کوئی اور ایسا کوئی اجماع قائم کیا ہوگا، اور اجماع مسلمین کے ساتھ مسلمانوں نے حتیٰ صحابہ کرام نے، کیا خیال ہے آپ کا، خود آل کو صلوات میں شامل کیا ہوگا؟ بلکہ ہمیں تو یہاں یہ شکوہ کرنے کا حق حاصل ہے اگر مسلمانوں کے کردار کو دیکھا جائے، جو آل محمد کے سروں کو نو کے سنا پہ چڑھاتے رہے، جو آل محمد کی بیٹیوں کی چادریں اتارتے رہے، جو آل محمد کے لاشوں پہ گھوڑوں کو دوڑاتے رہے، کیا ان سے یہ توقع ہے کہ وہ آل محمد کو صلوات میں شامل کریں گے؟ نہیں۔ پس جب امت مسلمہ نے نہیں شامل کیا تو کس نے کیا؟ تو جو ہو گئی میری، کس نے شامل کیا؟ تو اس کا واحد جواب یہی ہے، کسی نے شامل نہیں کیا، فقط اسی نے شامل کیا کہ جسے اللہ نے لائق صلوات بنا کر فرمایا تھا صلو علی النبی، تم نبی پہ صلوات بھیجو۔ اب نبی سے پوچھنا تھا کہ صلوات آپ پر کیسے بھیجیں؟ کیا خیال ہے، صلوات اپنی خود بنانی تھی یا نبی اکرم سے پوچھنا تھی؟ نماز ہم نے خود بنائی یا نبی سے پوچھی؟ روزہ ہم نے خود بنایا یا نبی سے پوچھا یا نبی نے بتایا؟ میرے دوست، یہی اصول رہا ہے دین کا کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنا دین رسول اکرم پر، قرآن میں اس کا اجمالی حکم نازل کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے میرا یہ حکم ہے، اس کی تفصیل میرے پیغمبر سے لو۔ کیا خیال ہے، قرآن مجید میں کہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو؟ نماز کے پڑھ، نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ 5 وقت پڑھو، نہیں کہا گیا کہ کس وقت کتنی رکعت پڑھو، نہیں کہا گیا کہ ایک رکعت میں 1 رکوع کرو اور 2 سجدے کرو، تو جو ہے، لیکن اگر کوئی رکعت میں 2 رکوع کر دے، آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ ایک رکعت میں اگر کوئی شخص 2 رکوع کر دے اور دوسرے رکوع میں وہی کچھ پڑھے جو اس نے پہلے رکوع میں پڑھا تھا، وہی تسبیح پڑھے، وہی ذکر پڑھے، وہی صلوات پڑھے، لیکن پڑھے دوسرے رکوع میں، آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ نماز صحیح، اس کی شان میں اضافہ ہو جائے گا یا نماز باطل؟ کیوں؟ اس نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا ہے، اس نے سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھا ہے، اس نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھا ہے۔ اگر اس نے یہ تسبیح پڑھی ہے، یہ صلوات پڑھی ہے، تسبیح صغیر پڑھی ہے، تسبیح کبیر پڑھی ہے، فقط یہی کچھ کیا ہے کہ اس نے دوبارہ رکوع کیا ہے، ایک ہی رکوع میں یہ سب کچھ دوبارہ پڑھ دیتا، کیا خیال ہے آپ؟ ایک شخص ایک ہی رکوع میں تسبیح صغیر بھی زیادہ پڑھ دیتا ہے، تسبیح کبیر بھی زیادہ پڑھ دیتا ہے، صلوات بھی 2 مرتبہ پڑھ دیتا ہے، 3 مرتبہ پڑھ دیتا ہے، تو کیا اس کی نماز باطل ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر وہ 1 مرتبہ اپنے قد کو سیدھا کرتا ہے اور دوبارہ پھر رکوع میں جا کر وہی چیز پڑھتا ہے تو کیا ہوگا؟
بھئی کیوں؟ توجہ ہو رہی ہے میرے بات پر؟ وہی کچھ دوبارہ رکوع میں کرتا ہے تو نماز باطل، ایک ہی رکوع میں بڑھا دیتا ہے تو نماز باطل نہیں ہے. ایسا کیوں؟ تو اس کا واحد جواب یہ ہے، جس نے نماز سکھائی ہے، جس نے شریعت سمجھائی ہے، اس کا یہ فرمان ہے کہ اگر ایک پڑھو گے رکوع تو نماز صحیح، دوبارہ پڑھو گے تو نماز باطل، حتیٰ کہ سہون اور بھول کر بھی دوسرا رکوع کرو گے تو بھی تمہاری نماز. معلوم ہوا تمہاری مرضیوں کا نام نماز نہیں، تمہاری خواہشات کا نام نماز نہیں. اللہ کی کسی عبادت کو تم نے اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنا. عبادت وہ ہے جو معبود کی مرضی کے مطابق ہو. عبادت وہ ہے جو معبود کی مرضی کے مطابق ہو. اگر کوئی عابد اپنی خواہشات کو عبادت بنانا چاہے تو اللہ فرماتا ہے تیری خواہش شامل ہوئی نہیں اور عبادت باطل ہوئی نہیں. اور ہاں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اے اللہ تو معبود برحق ہے، تیری مرضی کیا ہے؟ تو ہم سے بولتا نہیں، ہم تجھ سے گفتگو کر نہیں سکتے، ہمارے اندر یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے کلام کے متحمل ہو سکے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. کسی بشر کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو سکے. اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے وحی چاہیے، من ورائے حجاب چاہیے، کسی فرشتے کا درمیان میں واسطہ ہونا چاہیے، تب جا کے کسی پہ اللہ کا کلام نازل ہو سکتا ہے. ہر کس و ناکس اور عام بشر پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہی نہیں. بشر کی طاقت ہی نہیں، اس کے اندر یہ استطاعت ہی نہیں، تحمل ہی نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے. اور جب اے اللہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا نہیں، ہم تجھ سے کلام لے سکتے نہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ تیری مرضی کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میری مرضی پتا چلے گی میرے رسول سے. اور جب رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پر صلوات کا حکم ہوا ہے، ہم کیسے پڑھیں، ہم کریں کیا؟ تو رسول اکرم نے فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البترا، میرے اوپر ناقص اور نامکمل اور کمزور صلوات نہ پڑھنا، باطل صلوات نہ پڑھنا، غیر صحیح صلوات نہ پڑھنا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلوات کیسے بترا ہو جاتی ہے اور صلوات کیسے کامل ہو جاتی ہے؟ تو فرمایا اگر تم مجھ پہ صلوات پڑھو ولا تصلوا علی آلی، اور میرے یا میری آل پر مجھ پہ صلوات میں ان کو شامل نہ کرو، تو وہ صلوات نہ رہے گی جس کی اللہ نے حکم دیا ہے. تو بس صلوات کو اللہم صلی اللہ علیہ. اب فرمائیے آل محمد پر صلوات کا حکم کس نے دیا؟ جی نبی اکرم نے. کیا نبی اکرم کا کوئی حکم ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا نہ ہو؟ ذرا کہیں کوئی فرق، میں نبی کوئی حکم دے اور وہ اللہ والا نہ ہو. اور جب نبی کا ہر حکم اللہ والا ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس نے نبی پر صلوات پڑھنے کا خود قرآن میں حکم دے دیا اور اس آیت کی امانت کو رسول اکرم نے محفوظ کر دیا. اور پھر فرمایا تیرے اوپر صلوات کا میں حکم دیتا ہوں، تیری آل پر صلوات کا حکم تیرے حوالے کرتا ہوں، اور پھر دیکھتا ہوں کون مجھے اور تجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا. اگر وہ آل پر صلوات تیرے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ مجھے بھی مانتا ہے اور تجھے بھی مانتا ہے. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں جی قرآن میں نام نہیں ہے لہذا ہم نہیں پڑھتے، تو جواب آئے گا فقط قرآن کے ساتھ بات نہیں بنے گی جب تک کہ رسول کو ساتھ شامل نہ کرو گے. تو جو ہے میرے الفاظ پر قرآن آج بھی اس طرح کافی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ سید الانبیاء کو شامل نہ کیا جائے. ورنہ اگر قرآن پر اپنی مرضیوں سے عمل کرنا ہے اور قرآن کی تفسیر اپنی خواہشات کے مطابق کرنی ہے اور قرآن کی تشریح اپنے مزاج کے مطابق کرنی ہے تو کسی کی نماز کچھ، کسی کا روزہ کچھ، کسی کا حج کچھ، اور یہی تو ہوا ہے.
یہی تو ہوا ہے. اور جب خواہشات نے اسلام میں اپنی مداخلت کا آغاز کیا تو رسول اکرم کو فرمانا پڑا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں دوسری چیز ساتھ اللہ کی کتاب کے اپنی اہل البیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم فقط قرآن کو اپناؤ گے اور میری اہل البیت کو چھوڑ دو گے تو تم ہمیشہ گمراہی کے کھڈے میں گر جاؤ گے. اور اگر تم قرآن اور اہل بیت دونوں کو مانو گے تو پھر تم گمراہی سے بچ کر راہ ہدایت پہ راہی رہو گے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین، رسول کا دین، آل رسول سے لینے کا شرف عطا فرمایا ہے. بے شک یہ بات، بس آخری بات، واضح بات ہے کہ دین اور شریعت وہی ہے جو رسول اکرم پر نازل ہوئی. قرآن وہی ہے جو قلب رسول پر نازل ہوا. رسول امین تھے. انہوں نے اس امانت میں ایک حرف کی بھی خیانت نہیں فرمائی. لیکن اگر امت میں اختلاف ہوا ہے تو رسول کی وجہ سے نہیں ہوا، لوگوں کی اپنی خواہشات کی وجہ سے ہوا ہے. اور رسول اکرم اس بات کو جانتے تھے کہ امت کی خواہشات اس میرے دین میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ہوگی، اور مجھے یہ چاہیے کہ میں کوئی ایسا انتظام کر کے جاؤں کہ لوگوں کی خواہشات ایک طرف ہو جائیں، میرا دین خالص ایک طرف ہو جائے. کیسے رہے گا میرا دین خالص؟ تو فرمایا کہ میں اپنی اہل البیت کو دین کے خالص ہونے کی ذمہ داری سونپ رہا ہوں. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم کسی پارٹی کی بنیاد پر آل محمد کو نہیں مانتے، ہم کوئی اپنا گروہ بندی کی بنیاد پر آل محمد کو نہیں مانتے. ہم آل محمد کے دروازے پر اس لیے آئے ہیں کہ دین محمدی خالص ملتا ہے تو در اہل بیت سے ملتا ہے. اور ہر چیز میں ملاوٹ برداشت ہو سکتی ہے، دین میں نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے؟ بازار میں جتنا سونا بکتا ہے سارا خالص ہوتا ہے جی؟ یہ جتنے جیولرز ہیں، کوئی قسم اٹھا کے سر پہ قرآن رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ ان کا سونا خالص ہے؟ پھر بھی شادیوں میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں؟ حق مہر میں کام آ جاتا ہے یا نہیں؟ جہاں جہاں زیور کی ضرورت ہوتی ہے کام آ جاتا ہے یا نہیں؟ پیسے بھی دے دیتے ہیں، خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے. ناخالص سمجھنے کے باوجود بھی خرید و فروخت سونے میں ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں سونے میں ملاوٹ کو لوگ برداشت کر رہے ہیں. آپ سے سوال ہے، کیا دین میں ملاوٹ قبول ہے؟ کتنے فیصد؟ اشاریہ فیصد بھی قبول ہے. ایک دین ایسی چیز ہے کہ جس میں ملاوٹ ذرہ بھر بھی قبول نہیں ہے. ایسے سمجھ لو جیسے دودھ میں نجس قطرہ قبول نہیں، اسی طرح دین میں ایک ذرہ ملاوٹ کا قبول نہیں. کتنی بڑی ذمہ داری ہے آل محمد کی کہ وہ دین کو خالص رکھیں اور اس میں کسی ملاوٹ کو شامل ہونے کی اجازت نہ دیں. نہیں معلوم، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عزاداری کیوں ہے، یہ محرم کیوں ہے، یہ سفر کیوں ہے، یہ مجالس کیوں ہیں، یہ جلوس کیوں ہیں، یہ ماتم کیوں ہے، یہ رونا، یہ گریا، یہ سب کچھ جس کو آپ عزاداری کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ رسم کوہنا نہیں، یہ ہمارے اسلاف کی رکھی ہوئی ایسی بنیاد نہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے ہمیں وراثت میں دی ہے اس لیے ہم کرتے ہیں. اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل کرے جنہوں نے ہمیں یہ وراثت میں دی ہے، لیکن فقط اسلاف کی وجہ سے نہیں، اس لیے ہے کہ عزاداری ہے ذکر اہل بیت اور اہل بیت ہے محافظ دین. اس لیے میرے ایمان کے مطابق عزاداری محافظت دین کا عمل ہے. عزاداری دین کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک رکھنے کی سعی جمیل کا نام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر عزادار، سچا عزادار وہ ہے جو سر دے دے
لیکن رسول کے دین میں ایک ذرہ ملاوٹ کو برداشت نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یزیدیت نام ہے دین میں ملاوٹیں ڈالنے کا، اور حسینیت نام ہے ہر ملاوٹ کو ختم کر کے دین حق کو خالص رکھنے کا. اور کیا امام حسین اور ان کے رفقا اور ان کے ساتھ مستورات اس فریضہ حق کی ادائیگی میں کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے؟ میرے عزیز، اگر ضرورت پڑتی تو بعد والے ائمہ بھی کربلاؤں سے گزرتے، وہ بھی اپنے علی اکبر لے کے جاتے، وہ بھی اپنے عباس لے کے جاتے، وہ بھی اپنے علی اصغر لے کے جاتے، وہ بھی اپنی خواتین کو اسی طرح لے کر جاتے، کربلاؤں سے گزرتے، کوفہ و شام سے گزرتے، ہر قسم کے مظالم کو برداشت کرتے. کسی امام کے لیے ناجائز نہ تھا، لیکن ائمہ نے اپنی سیرت و کردار کے ساتھ ہمارے سامنے اس نقطے کو روشن کیا کہ عمل حسینی، حسینیت کے ذکر کو عزاداری کی شکل میں زندہ رکھو، کربلا زندہ رہے گی. اور ہم 14 صدیوں کی اس پریکٹیکل تجربے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک عزاداری زندہ ہے دین میں ملاوٹ کا منحوس عمل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے اے رونے والو، اے گریہ کرنے والو، اے مجالس کے فرش پر تشریف لانے والو، فقط رسم کہن اور کسی کی گفتگو کے فن کو دیکھنا اپنا ہدف نہ سمجھا کرو. ہدف یہ ہے کہ ہم جائیں، جتنے گھنٹے بھی ہمارے لگیں یا جتنے منٹ بھی ہمارے لگیں، ہمارا حصہ بھی اس عمل میں شامل ہو جائے جو رسول اکرم کے دین کی حفاظت کا نام ہے. ہماری محبتیں، ہمارا خلوص، ہماری کوششیں، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری زندگی، ہماری جوانیاں، سب کچھ اس کا صدقے ہیں جس کو آپ عزاداری کہتے ہیں اور عزاداری کے مشن کے لیے ہیں. ذرا یاد ہے آپ کو وہ بی بی جو کھڑی تھی اپنے بھائی کے پامال لاشے کے کنارے؟ کوئی بہن ہے جو اپنے بھائی کا وہ منظر دیکھ سکے جو رسول کی بیٹیوں نے دیکھا ہے؟ بہت مشکل ہے کسی بہن کے لیے اپنے بھائی کا ایسا منظر دیکھنا، کسی بیٹی کے لیے اپنے بابا کا یہ منظر دیکھنا کہ سر کاٹ کے شمر لے جائے، بدن زخموں سے پہلے بھی چور چور ہو. کون سی ایسی تلوار ہے جس نے فرزند زہرا کے بدن کو کاٹا نہیں؟ کون سا ایسا نیزہ تھا جس نے مولا کے بدن کو چیرا نہیں؟ کون سی ایسا تیر تھا جس نے مولا کے بدن کو چھلنی نہیں کیا؟ کون سا ایسا پتھر تھا جس نے فرزند بتول کے بدن کو زخمی نہیں کیا؟ میں تو کہا کرتا ہوں اے شمر ملعون، اگر تو خنجر لے کے نہ آتا تو رسول کا بیٹا اتنا زخمی تھا، زیادہ دیر تک مولا زندہ نہ رہ سکتے، یقیناً ان کی شہادت ہو جاتی. اس لیے کہ بدن کی حالت تو تاریخ نے ہمیں بتا دی ہے کہ چت لیٹے ہوئے تھے میرے مولا، آنکھ فقط آسمان کی طرف اٹھتی تھی، بدن میں حرکت اور نہ کر سکتے تھے، آنکھ کھلتی تھی اور کہتے تھے رضم بقضائک تسلیم حل امرک، اے اللہ میں تیری قضا پہ راضی ہوں، تیرے امر کے سامنے میرا سر تسلیم خم ہے. اے تمت العیال لکیارا خلق ترکت الخلق ترا فی ہواک، اے میرے اللہ میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے چھوڑ دیا ہے، تیری محبت میں چھوڑ دیا ہے. لا الہ سواک، تیرے علاوہ میں کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتا. یا غیاث المستغیثین اغثنی، اے سب کی فریادوں کو سننے والے میری فریاد کو پہنچ. یہ حسین مولا ہے جو اپنے آخری لمحات میں یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ ہی بتائیے اتنا زخمی کتنا دیر زندہ رہتا،
اتنا جس کا لہو بہ جائے، وہ ڈاکٹر لوگ آپ بیٹھے ہیں جانتے ہیں اور کہتے ہیں فلانا اس لیے فوت ہو گیا کہ اس کا اتنا خون بہ گیا تھا کہ اس کے بعد اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تھی۔ اللہ جانے زہرا کے لال کا لہو کتنا بہایا گیا، کتنے زخم لگائے گئے، کتنے تیروں سے چھلنی کیا گیا، لیکن پھر بھی شمر کا خنجر ہے اور زخمی کو سر کو تن سے جدا کر رہا ہے۔ عزادارو، اب بتاؤ کوئی بیٹی ہے جو اپنے باپ کا سر بریدہ لاشا دیکھ سکے؟ کوئی بہن ہے جو اپنے بھائی کا پامال جنازہ دیکھ سکے؟ لفظ پامال بھی ہمیں مجبور کرتا ہے کہ وضاحت کریں، اس لیے کہ تاریخ کی لفظیں ہیں رزو صدرہ و زہرا، ان طاقتور گھوڑوں کے سموں نے مظلوم کے سینے اور پشت کو پیس کے رکھ دیا تھا، اور گویا معلوم نہ ہوتا تھا سر بریدہ لاشے کی سیدھی جانب کون سی ہے اور پشت کی جانب کون سی ہے۔ اب بتا، میں پوچھتا ہوں، ایسے لاشے کے کنارے لائی گئی ہے رسیوں میں بندھی ہوئی، قیدی بنائی گئی بیویاں، بتاؤ اس بی بی کا کیا حال ہے جو سارا دن کبھی علی اکبر، کبھی عباس، کبھی قاسم، کبھی عون، کبھی محمد، کبھی علی اصغر، اور کبھی کہہ رہی ہے اما فیکم مسلم، تم میں کوئی مسلمان نہیں رہا، تم میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اے عمر ابن سعد، تنظر ویقتل ابو عبداللہ، اور تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی کو مارا جا رہا ہے۔ روایت کے الفاظ کے مطابق کوئی اس طرح گفتگو تھی، غم میں ڈوبی ہوئی اور فریاد میں رچی اور بسی ہوئی کہ عمر ابن سعد کے متعلق بھی روایت کہتی ہے منہ پھیر کے رونے پہ مجبور ہو گئے۔ زینب کبریٰ کے یہ باتیں سن کر عمر ابن سعد جیسا ملعون سنگ دل بھی منہ پھیر کے رونے پہ مجبور ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی ایسی درد میں ڈوبی ہوئی گفتگو تھی بنت زہرا کی، لیکن جب لائی گئی تو بتا اس کا منظر کیا تھا۔ اسی لیے کہہ رہی تھی اَأَنْتَ أَخِي، کیا تو میرا بھائی ہے؟ أَأَنْتَ ابْنُ أُمِّي فاطمة الزہرا، کیا تو ہی میری ماں زہرا کا لاڈلا ہے؟ أَأَنْتَ ابْنُ محمد المصطفیٰ، أَأَنْتَ ابْنُ علی المرتضیٰ، کیا میرے جد محمد مصطفیٰ کا لاڈلا تو ہے؟ کیا میرے الفاظ میں تو ہی وہ حسین ہے جسے رسول زبان چساتے تھے؟ تو ہی وہ حسین ہے جسے رسول اپنے دوش پہ سوار کرتے تھے؟ کیا تو ہی وہ حسین ہے جسے کہتے تھے حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں؟ عزادارو، اس منظر دل دوز میں بہنوں کے لیے تو اپنے حوصلوں کو محفوظ رکھنا بھی مشکل ہے، کجا اپنے مشن کو یاد رکھنا، لیکن اس عزاداری کی بانی اور ہمارے لیے محسن کائنات دختر زہرا کے اس جملے کو اپنے سامنے رکھ اور دیکھ کہ کہہ رہی ہے اللہم تقبل منا هذا القلیل من القربان، اے میرے اللہ، یہ جس مشن کے لیے ہم نے قربانی دی ہے اس قربانی کو منظور کر لے، اس قربانی کو قبول کر لے۔ اور قبولیت کی نشانی یہی ہوگی نا کہ جس مقصد کے لیے قربان ہوا ہے وہ مشن زندہ رہے، وہ مقصد پائندہ رہے۔ آپ سب سے آخری گواہی لے کے آپ کی زحمت کو رفع کرتا ہوں اور اتنا پوچھتا ہوں، کیا اس قیدی بی بی کی یہ دعا آپ کے سامنے قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ اس رسیوں میں بندھی ہوئی اس زہرا جائی کی یہ دعا جو اس نے پامال لاشے کے پاس کھڑے ہو کر لاشے کے نیچے ہاتھوں کو رکھ کے کہی ہے، کیا قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ اگر قبول نہ ہوتی آج ہم مومن نہ ہوتے، اگر قبول نہ ہوتی آج ہمارے دلوں میں نور معرفت توحید نہ ہوتا، نور معرفت نبوت رسالت نہ ہوتا، نور معرفت ولایت و امامت نہ ہوتا۔ آج کوئی
کوئی آخرت پہ ایمان نہ رکھتا، آج کسی کو فروع دین و نماز و اخلاقیات کا علم نہ ہوتا، حیا نہ ہوتا، شرم نہ ہوتا، دین نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، اور اگر ہوتی تو یزیدیت کا لیبل اسلام پہ لگ چکا ہوتا اور یزیدی کردار کو دین سمجھا جاتا۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ کون ہے اور کس کی محنت اور قربانی ہے جس نے آج ہمیں مومن بنایا ہے اور ہمارے دلوں میں نور کو زندہ و تابندہ رکھا ہے؟ یا وہ لہو ہے جس نے کربلا کو خاک شفا بنا دیا ہے، اور یا وہ بندھے ہوئے ہاتھ ہے جو کبھی کوفہ میں اور کبھی شام میں بازاروں اور درباروں میں پھرائے گئے ہیں۔ خداوندہ ہم تیرے ممنون احسان ہیں کہ تو نے یہ امانت ایسے خانوادے کے حوالے کی ہے، یعنی محمد و آل محمد کے حوالے کی ہے کہ جنہیں تو نے لائق صلوات بنایا ہے، اور اسی لیے لائق صلوات بنایا ہے کہ تو نے ان کے ذمے اس امانت کو قیامت تک زندہ رکھنے کا فریضہ عائد کیا ہے۔ اور آج ہم گواہی دیتے ہیں، 100% سچی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے وہ حق ادا کیا ہے جو دین کی حفاظت کا ہونا چاہیے تھا اور اس امانت کی ادائیگی کا ہونا چاہیے تھا۔ خدا بندہ ہمیں اس دین پر اور اس امانت پر جینا نصیب فرما، اسی پہ مرنا نصیب فرما، اور انہی امین ہستیوں کے ساتھ ہمیں محشور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ٹھیک ہے، آپ کا وہ پہنچ تو گیا تھا لیکن میں رضا